معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، گھروں میں موجود خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سجاوار ہے، جس نے ہم آپ تمام لوگوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، بیش بہا نعمتوں سے نوازا، جن کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو ہمارے لیے ناممکن ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر اور امام بنا کر کے بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر آخری کتاب نازل فرمائی۔ معزز حاضرین، حمد و صلات کے بعد آئیے اپنے موضوع کی طرف آپ لوگوں کو لے کر کے میں چلتا ہوں کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے بدعتوں کی تباہیاں۔ قبل اس کے کہ میں موضوع کی وضاحت پر آؤں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ مجھے حق بات بولنے کی توفیق دے، اور آپ لوگوں کو اور مجھے خود کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبے میں ایک حدیث پڑھی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ بہترین بات وہ اللہ رب العالمین کی بات ہے، وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور بدترین بات دین میں نئی چیزوں کا، نئی باتوں کا ایجاد کرنا ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی نئی بات کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ معزز حاضرین، آج وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے لوگوں کو بدعت و خرافات سے ہٹا کر کے کتاب و سنت کی راہ دکھائی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو معاشرے میں، مارکیٹ میں، کہ ثواب کے نام پر ایسے ایسے پڑیا اور ایسا ایسا چورن لوگوں کو کھلاتے ہیں کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس چند وظائف کا ورد کر لو، چند کلام پڑھ لو اور کچھ وقت کی نماز پڑھ لو، تمہاری زندگی کا مقصد حل ہو جائے گا، تمہیں دونوں جہان کی کامیابی مل جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ایسا ہوتا کہ شارٹ کٹ میں ہمارے سارے معاملات حل ہو جاتے تو کیا کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، کہ آپ نے پوری زندگی نماز پڑھی، آپ نے پوری زندگی جب جب اللہ رب العالمین نے آزمایا آپ سینہ سپر رہے، آپ جو ہے آزمائش میں کھڑے اترے، ہر خیر کے کام کو، ہر بھلائی کے کام کو انجام دیا۔ پتا چلا نبی رحمت کی زندگی سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ کامیابی کی راہ اگر کوئی ہے تو کتاب و سنت ہے۔ کامیابی کی راہ دونوں جہان میں اگر آپ چاہتے ہیں تو دنیا میں رہ کر کے کتاب و سنت کے مطابق زندگی
जिंदगी गुजारना होगा। और यही रास्ता है, किताब और सुन्नत पर अमल करके ही आप दुनिया में भी आला मकाम और इस तरह से बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं, और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत, उसकी खुशनुदी, उसकी बख्शिश और उसकी मग़फ़िरत का हकदार बन सकते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बिदअती बिदअत को छोड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसको सवाब समझ करके अंजाम देता है। उसको ये कहा गया कि ये सवाब का काम है। अब भला बताओ, जिस शख्स से, जिस बंदे से शॉर्टकट में ये कहा गया है कि इस काम को अंजाम दे दो और जो है तुम कामयाब हो जाओगे, दोनों जहान की कामयाबी मिलेगी, वो नमाज रोजे के करीब जाएगा कभी? क्योंकि उसको ऐसा वजीफा बतलाया गया है, वो सवाब समझ करके उस काम को कर रहा है। और यही चीज तो बिदअत है दीन कि दीन में, यानी किताबों सुन्नत के फरमान के खिलाफ, किताबों सुन्नत के सारे अहकामात, सारे फरामीन, सारे आमाल व अफ़आल मौजूद हैं। इनके होते हुए कोई शख्स किसी ऐसे बात पर लोगों को जो है इत्तला करे कि ये काम करो कामयाब हो जाओगे, यही बिदअत है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती कि मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी भी काम को, ऐसे काम को ईजाद किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, वो मरदूद है। अब बिदअत पर आदमी कितना ज्यादा अमल क्यों ना कर ले, कितने ज्यादा अरकरेज़ी क्यों ना कर ले, कितने ज्यादा फराइज़ और सुनन के मुखालिफ में कितनी ज्यादा इबादत, तस्बीहात और तहलीलात का एहतमाम कर ले, वो बिदअत है, वो गुमराही है, उसका एक जर्रा उसको फायदा हासिल होने वाला नहीं है। लिहाजा मेरे भाइयों, कामयाबी की राह किताब और सुन्नत है। बिदअत और खुराफात से आपके अखलाक और किरदार में भी बहुत गिरावट आ जाती है। ये मिसाल से समझे आप कि अपने हकीकी माबूद की पहचान आप खो देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम तो बहुत भरते हैं, लेकिन मोहब्बत का जो तकाज़ा उसके मुताबिक काम नहीं करते। अब देखिए, इस वक्त हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे करेंगे, ये सवाल है। कैसे करेंगे? इस वक्त हम अपने नबी से मोहब्बत कैसे करेंगे? चिल्ला करके, इस तरह से जोर जोर से नारे लगा करके नहीं, बल्कि हम अपने नबी से मोहब्बत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके करेंगे। मेरे भाइयों, मोहब्बत का यही तकाज़ा है। हम ईमान वाले, हमारे लिए जरूरी है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करें और अमल करके बताएं कि हम वाकई अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल वाले हैं हम, और अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल करने वाले हैं हम। बिदअत और खुराफात करके इस तरह से कुछ कलिमात, कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करके आप जो है कामयाबी नहीं पा सकते, क्योंकि जो किताब और सुन्नत में मौजूद है और इस तरह से किताब और सुन्नत से जो साबित है, सवाब उसी में मिलेगा, कामयाबी उसी में मिलेगी। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह से आप देखें कि दीगर जराइम जितने भी हैं, झूठ बोलना, चोरी करना और इस तरह से बहुत सारे काम हैं, उसको छोड़ना एक बिदअती के लिए, एक आम इंसान के लिए आसान है, लेकिन बिदअतों का छोड़ना आसान नहीं है उसके लिए। मैंने वजह बतलाई क्योंकि वो सवाब समझ करके कर रहा है और उसको करके उसको बताया गया है कि दुनिया और आखिरत में इसी काम को करके तो कामयाब हो जाएगा। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वल बिदअतु अस्लुहा मा उहदिसा अला गैर मिसाल साबित, कि बिदअत वो है जो किताब और सुन्नत के बरखिलाफ जो है लोगों को बताया जाए, नई चीजें जो है किताब और सुन्नत यानी साबिका मिसालों के बरखिलाफ कोई चीज, कोई बात इजाद कर दी जाए, बिदअत वही। इसी तरह से मेरे भाइयों, बिदअत, एक बिदअती आदमी जब बिदअत को अंजाम देता है, वो उसमें दोनों जहान की कामयाबी समझता है। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि एक इंसान जब सवाब के नाम पर दीगर
जाता है तो नऊज़ बिल्लाह वो दीन को कामिल नहीं समझता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शरीयत नाजिल की है वो उसको काफी नहीं समझता। यानी नमाज, रोजे, सदकात, खैरात, ज़कात, दीगर खैरो भलाई के काम है, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद है, इसको ना काफी समझता है और दूसरे काम पर लोगों को उकसाता है। ऐसा है क्या? नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ कह दिया कि दीन मुकम्मल हो चुका है, इसमें कमी बेशी की गुंजाइश जर्रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी नहीं है। अल्लाह फरमाता है सूरह माइदा के अंदर, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया कि इस्लाम ही तुम्हारा दीन है, मैंने पसंद कर लिया। किसने कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। तो पता चला दीन मुकम्मल है, इसमें कमी की ना गुंजाइश है, ना ज़्यादती की गुंजाइश है। इसी तरह से मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ کہا یہ میرا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اسی راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، مشہور و معروف حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اسی آیت کی ترجمانے میں یہ حدیث ہے کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم بیمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی سیدھی، پھر اس کے آس پاس بھی لکیر، دائیں بائیں بھی لکیریں کھینچی، پھر فرمایا یہ میرا راستہ، یہ سیدھا راستہ، اور دیگر جو راستے ہیں ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ میرا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے تو تم اسے کی اتباع کرو۔ یعنی پتہ چلا کتاب و سنت سے ہٹ کر کے کوئی بھی راہ ہے وہ شیطان کی راہ ہے۔ کتاب و سنت کے ہٹ کر کے کوئی کتنے بھی بڑے وظیفے کی آپ کو تلقین کرے، کوئی کسی بھی سنت اور اس طرح سے کسی بھی بدعت و خرافات کی طرف آپ کو لے کر کے جائے، آپ کہہ دیجئے کیا یہ اللہ نے فرمایا، کیا یہ رسول اللہ نے فرمایا؟ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے نبی کا پیغام کیا ہے، ہمیں بتاؤ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ یہ نہ بتاؤ کہ اس کو فلاں صاحب نے فرمایا، یہ نہ بتاؤ اس کو فلاں بابا نے، فلاں پیر نے یہ کہہ دیا ہے، بلکہ لوگوں سے پوچھو کہ ہمیں ہمارے نبی کی تعلیم بتاؤ، ہمیں ہمارے رب کی تعلیم بتاؤ، بلکہ ایسی چیز، ایسی تعلیمات سے ہمیں دور رکھو جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے روکا ہے، اسے نہ کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں وہ بتاؤ جو ہمارے نبی نے کیا ہے، جسے کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں کہ جتنے بھی بدعات ہیں سب کے سب یہ خرافات ہیں، گمراہیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی وہ روایت، کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ بہترین بات کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ۔ آپ نے جس طرح سے چلنے کا حکم دیا وہ راستہ بہترین ہے، جس طرح سے آپ نے کھانے کا حکم دیا وہ راستہ بہترین ہے، جس طرح سے آپ نے اللہ کی پہچان کرائی ہم کو وہ راستہ بہترین ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں حقیقی معنوں میں کتاب و سنت پر ہی چل کر کے کامیابی مل سکتی ہے۔ تو بہترین کی بہترین بات اللہ کی بات، اور بہترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اسی طرح سے کہا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ بدترین کاموں میں سے سب سے برا کام دین میں نئی باتیں ایجاد کرنا، یعنی یہی بدعت و خرافات۔
वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत जो गुमराही है। इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, ये बैहक़ी के अंदर रिवायत है, फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इन राह अन्नास हसना, हर बिदअत गुमराही है अगरचे वो तुम्हें देखने में अच्छी ही क्यों ना लगे। अब देखिए, एक शोषा ऐसा भी डाला गया है समाज में, लोगों के जहन में, आवाम में, जो कुरान और सुन्नत से दूर है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, कि ये बिदअत नहीं है बल्कि बिदअत हसना है। कहा कि सारे के सारे चाहे तुम्हें अच्छे लगे चाहे अच्छे ना लगे, वो बिदअत को गुमराही है, लिहाजा तुम किसी भी तरह की बिदअत और खुराफात से तुम दूर रहना। कोई कैसा भी चूरन तुमको खिलाए, कोई कैसी भी फजीलत तुमको बताए, तुम ये पूछना कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है। बिदअत हसना, बिदअत सय्या करके हमारे जहन को खराब ना किया जाए, बल्कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से आगाह किया जाए, बताया जाए। इसी तरह से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है बिदअतों से बचने की वसीयत। कहा कि वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सलातिल गदाति मौइज़तन बलीगतन ज़रफत मिनल उयून व वजलत मिनल क़ुलूब, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हमें बहुत ही बेहतरीन नसीहत की, और उस नसीहत का असर ये हुआ कि हमारी आंखें नम हो गई और हमारे दिल जो है कांप उठे। उसके बाद एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसी नसीहत लग रही है कि रुखसत वाली नसीहत, यानी कि ऐसा लगता है कि अब जो है साथ छूट जाएगा, ऐसी नसीहत लग रही है। तो हमें कोई ऐसी बात बता दीजिए कि हम जिसको करें और जो है जिसको करें जिससे तो जहां की कामयाबी मिल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसीकुम बितक़वल्लाह वस्सम'i वत्ताअह, क्या मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने की वसीयत करता हूँ, और जो बादशाह तुम्हारे ऊपर आएंगे चाहे वो हबशी गुलाम ही क्यों ना हो, अगर वो हाकिम है तो तुम उसकी इत्तिबा करना, उसकी बात मानना। और बताया, क्योंकि मेरे बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे दुनिया से जाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो इख्तिलाफ और इंतशार बर्पा करेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो बिदअत और खुराफात का चूरन बांटेंगे, जो बिदअत और खुराफात ईजाद करेंगे। तो तुम ऐसे वक्त में किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करना, तो तुम ऐसे वक्त में किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करना और बिदअतों के पीछे मत चलना, इसलिए कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। मेरे मुहतरम भाइयों, मैं आपको बताऊं कि बिदअतों की बहुत सारी शक्लें हमारे मुआशरे में रिवाज पा चुकी हैं। यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे हमारे भाई हैं जो उन काम को अंजाम देते हैं सवाब समझ करके। मैं मिसाल दूं, नियाज और फातिहा की बिदअत। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अल्लाह का नाम लेकर के खाना शुरू करो, उस पर सलाम बताता है आदमी, उस पर सलाम बताता है इंसान कि इसको करो, इस तरह से इसको अंजाम दो। कुरान खाने की बिदअत। लोग पूछते हैं भाई कुरान पढ़ना कैसा गलत है? कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने से क्या गलती क्या कोताही हो रही? हाँ मेरे भाइयों, कुरान आपको आप रोज अपने घर में पढ़िए, देखता हूँ कौन सा शैतान कौन सा भूत तुम्हारे घर में दाखिल होता है। लोग बोलते कि कुरान जो है 40 दिन सूरह बकरा पढ़ा दिया जाता है और इस तरह से खास मौके पर जो है पढ़वा दिया जाता है कुरान खाने के नाम पर, जो है ताकि जो है किसी का जिसका इंतकाल हो गया वो बख्श दिया जाए, या इस तरह से घर से भूत शैतान वो सब भाग जाए। कुरान मजीद सबके लिए है, तुम क्यों नहीं पढ़ते उसको? ऐसे मौके पर खास क्यों नहीं पढ़ते? जो आदमी किताबों सुन्नत से जिंदगी भर दूर रहा, ना कुरान मजीद की कभी तिलावत की, ना दर्स तदरीस की महफिलों में कभी उसका जाना हुआ, ना उलमा से कभी रब्ता करना हुआ, जिंदगी भर किताबों सुन्नत का मजाक उड़ाता रहा। आपकी अकल बताए, आप खुद बताए इस चीज को कि जो जिंदगी भर किताबों सुन्नत से दूर रहा, बुराइयों में डूबा रहा, उसे चंद वक्त के लिए कुरान पढ़ के कोई फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने खास मौके पर कुरान मजीद को पढ़ने का एहतमाम किया है। ये बिदअत है मेरे भाइयों। बहुत सारे लोगों के फतवे इस ताल्लुक से मौजूद हैं, दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी मौजूद है, और इस तरह से
سچائی یہ ہے کہ قرآن مجید کس لیے ہے؟ ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو قرآن کو نازل کیا ہے اس میں شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے رحمت ہے اس میں، لہذا قرآن مجید سے جڑو، اور جب پڑھنے کا حکم ہوا ہے تب پڑھو اس کو۔ خاص مواقع پر پڑھیں گے آپ تو دیکھیے قرآن مجید جیسی چیز، قرآن مجید جس کو پڑھ کر کے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کو پڑھ کر کے اللہ بہت قوموں کو بلندی دیتا ہے، اب بہت لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، نیچے کر دیتا ہے۔ لہذا قرآن مجید پڑھو آپ تاکہ اللہ آپ کو بلندی دے، اللہ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی دے۔ ایسے وقت میں نہ پڑھو اور اس طرح سے اس کی پڑیاں بنا بنا کر کے نہ پلاؤ، تعویذ بنا بنا کر کے لوگوں کو نہ کھلاؤ نہ پہناؤ، اور خاص مواقع پر نہ پڑھو، یہی تو بدعت ہے میرے بھائیوں۔ ان چیزوں سے دور رہنا ہے، ان چیزوں سے دور رہ کر کے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، دونوں جہان کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ عقل پرستی کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے، عقل پرستی کی گنجائش شریعت میں بالکل نہیں ہے، بلکہ شریعت میں اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی، آپ کی ہماری نہیں چلے گی، کسی کی کوئی حیثیت نہیں کہ جو تمہاری عقل کہتی ہے تم کہہ دو یہ حلال ہے، جو عقل کہتی ہے وہ تو حرام ہے، یہ عقل پرستی نہیں چلتی۔ آپ جو ہے اگر کسی مسئلے کی جانکاری نہیں رکھتے آپ علماء سے رجوع کریں، آپ علماء سے تعلق بنائیں، وہ آپ کو صحیح رہنمائی کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہہ دیجئے کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے تم پر نازل کیا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، روزیوں میں سے اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے نازل کیا فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تو تم نے اس کو حرام کر لیا حلال کر لیا۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، کہہ دیجئے کہ کیا تم کو اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے، کیا تم نے اللہ رب العالمین نے کیا تم کو اجازت دی ہے کہ تو اس کو حرام کر لے تو اس کو حلال کر لے؟ اللہ نے اجازت دی ہے تو بتاؤ، یا تم اللہ رب العالمین پر جھوٹی بات کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین پر جھوٹی بات کرنا آسان ہے؟ اس کائنات کو اللہ نے بنایا، ہم کو اللہ نے بنایا، بولنے کی طاقت دی ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے سانس آخری کر دے، جب چاہے اللہ رب العالمین دنیا تباہ کر دے، اس کی مرضی ہے، اس کی بادشاہت ہے، وہ مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ جب چاہے اپنے فیصلے کو لے لے، لہذا اسی کا فیصلہ چلے گا۔ اس نے جس چیز کو حلال کیا وہی چیزیں حلال ہیں، اس نے جس چیز کو حرام کیا وہی چیزیں حرام ہیں۔ تمہاری منمانی، تمہاری من چاہے اور اس طرح سے من موجی فیصلے کے مطابق نہ تو کوئی چیز حلال ہو سکتی ہے اور نہ کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے۔ حسان بن عطیہ محاربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنے دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس جیسی ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے، اللہ اکبر، اور قیامت تک اسے اس سنت کو واپس نہیں کرتا۔ جب کوئی قوم بدعت و خرافات میں مبتلا ہو جاتی ہے، کتاب و سنت کے برخلاف چلنے لگتی ہے، کتاب و سنت کے فرامین کو ناکافی سمجھتی ہے، اللہ رب العالمین اس قوم سے سنتوں کو اٹھا لیتا ہے اور پھر قیامت تک اسے لوٹاتا نہیں ہے۔ یہ سنن دارمی کے اندر روایت، اس کی سند صحیح ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جو آپ کے حق میں جو فرائض آئے ہیں اور جو وقت کی نمازیں آئی ہیں، سنتیں آئی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی سے محبت سنتوں پر عمل کر کے بتاؤ، ہلہ کرنے کی اور اس طرح سے زور زور سے تماشے کر کے اگر آپ یہ ثابت کر دو کہ میں بہت بڑا سنتی ہوں، بہت نبی والا ہوں، بہت اللہ والا ہوں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ بدعت و خرافات میں پڑے ہیں اور اس کا آپ کو کوئی ایک پیسے کا فائدہ ملنے والا نہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک حدیث ہے، حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، میں بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبد الرحمن کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی،
کریں گے. اگر بیٹا ہوا تو 1 اونٹ ذبح کریں گے. اور شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر بیٹا پیدا ہوا تو 2 جانور ذبح کرنا. بیٹی پیدا ہوئی تو 1. اس نے نظر مانی تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, موجود تھی, کہا شریعت میں بہتر اور افضل وہی ہے جو رسول اللہ نے کہا, تمہاری مرضی نہیں چلے گی, اللہ کے رسول نے جو کہا وہی بہتر ہے. یعنی کہ بچہ پیدا ہوا 2 اونٹ ذبح ہوں گے. یعنی میرے بھائیوں اس وقت دیکھیے اونٹ اس میں کتنے حصے ہو جاتے ہیں قربانی میں. لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ بیٹے کی پیدائش پر 2 جانور ہی ذبح ہوں گے, 1 نہیں. وہ حدیث میرے بھائیوں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کی ایک مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. نماز اذان ہو چکی تھی, نماز کے انتظار میں کچھ لوگ ایک حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے. ایک حلقے میں ایسا گھیرا بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک آدمی کہتا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہو. دوسرا تو وہ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہتا. پھر کہتا کہ تم الحمدللہ 100 مرتبہ کہو. وہ 100 مرتبہ کہتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات نہیں لگی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو لے کر کے آئے تو کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود, آپ چلو ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا معاملہ, کیا ایسی جو ہے ایسے کام کو انجام دیا جا سکتا. وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے, وہ الحمدللہ پڑھ رہے تھے, وہ ذکر و اذکار کی ہی باتیں کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود آتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ پوری حقیقت کا مطالبہ کیا کہ کیا ہو رہا تھا. لوگوں نے بتایا کہ ہم تسبیح و تحلیل میں جو ہے مشغول تھے. تو کہا کہ جو کتاب و سنت میں ثابت ہے وہی کرو, اور تم لوگوں نے دین یا تو دین کو کافی نہیں سمجھا یا تم لوگوں کو بہتر دین مل گیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد لوگوں نے اپنی من مرضی کرنا چاہی تھی. عبداللہ بن مسعود نے جا کر کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں, ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھٹے نہیں ہیں, آپ کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں, اور تم لوگوں نئی بدعت دین میں ایجاد کر لی ہے. وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے, الحمدللہ کہہ رہے تھے, یہی سارے کے سارے کام کر رہے تھے. لہذا میرے بھائیوں خلاصے کلام یہ ہے کہ بدعت و خرافات آپ جو ہے کتنا ہی پڑھ لیں, سبحان اللہ ہی کہیں, الحمدللہ ہی کہیں, نیاز فاتحہ ہی کریں, آپ کو اس سے فائدہ نہیں ملنے والا, کیونکہ یہ بدعات ہے. اور کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لہذا میرے بھائیوں کسی ایسے کام کو, ایسی چیزوں کو انجام نہ دو. آپ بھلا اس چیز کو بتاؤ کہ جو نمازیں ہیں, جو روزے ہیں, جو صدقات و خیرات ہیں, یہ کیا کم ہے تمہارے لیے؟ یہ کیا کم پڑتی ہیں؟ آپ جو ہے 5 وقت کی حاضری دے پاتے ہیں تو بتاؤ. آپ جو ہے صدقات و خیرات مکمل طریقے سے کر پاتے ہیں تو بتاؤ. آپ جو ہے پیسہ ہونے کے بعد, طاقت ہونے کے بعد حج و عمرہ کر پاتے ہو تو بتاؤ. آپ حرام کاری سے بچ پاتے ہو تو بتاؤ کہ کچھ اس کا حساب کتاب لگائے. لیکن میرے بھائیوں آپ ان چیزوں سے بچ ہی نہیں پاتے, کتاب و سنت پر عمل ہی نہیں کر پاتے, اور دیگر خرافات و بدعات میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی جنتی دروازے سے کسی کو داخل کر رہا ہے, کوئی کسی کو دھاگا دے رہا ہے کہ یہ پہن لے کامیاب ہو جائے گا, کوئی کسی کو چند وظائف جو ہے دے کر کے کہہ دیتا ہے کہ تو کامیاب ہو جائے گا. یہ ساری کی ساری بدعات ہیں, اور ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. بدعتیں تباہ کاریاں لاتی ہیں. لہذا میرے بھائیوں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جو ہے اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کر کے کریں. خلاصے کلام یہ ہے میرے بھائیوں, بدعت ایک سنگین گناہ ہے, سنگین جرم ہے. اور اگر بدعتی ایک انسان بدعتی ہے تو وہ چاہے اس میں کتنا ہی کام کیوں نہ کر لے, وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا, اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی, اور اس طرح سے اس کے سارے اعمال اکارت و برباد ہو جائیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.